اور پس نماز پڑھی۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، اور آخرت جو ہے وہ جہاں والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ کامیاب و کامران ہیں، اور جو اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتے وہ کامیاب و کامران نہیں ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک کی غلاظت سے پاک کر لیا، وہ مراد ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق اس نے اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے پاک کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، اپنی نماز کے لیے اس نے تیاری کر لی اور تزکیہ نفس کر لیا۔ اور پھر تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر کے اس مال کو اپنے لیے ستھرا کر لیا۔ تین اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، وہ چاہے کفر و شرک کی غلاظت، اس سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے محفوظ فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کے سبب مسلمان بنایا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں تو ہم سرخرو ہیں کہ اللہ نے کفر و شرک کی غلاظت سے ہمیں محفوظ کیا۔ اور دوسرا تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے اپنے آپ کو پاک کرے، طہارت کرے، بے وضو ہے تو وضو کر لے، اور حد سے اکبر اس کو لاحق ہے یعنی غسل اس پہ فرض ہے تو وہ غسل کر لے۔ ان مسائل سے ہم پریشان ہیں۔ سب سے پہلے طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے ایک چابی ہے۔ انسان کا تزکیہ تب ہوتا ہے جب اس کی طہارت درست ہو جائے۔ طہارت میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب سے استبراء کا مسئلہ ہے۔ استبراء جانتے ہیں، مرد کے لیے استبراء یہ ہے کہ جب وہ پیشاب کرنے لگے تو پیشاب کر کے وہ اپنے آپ کو خوب جو ہے وہ پیشاب سے نجات دلا لے، کوئی قطرے باقی نہ رہ جائیں۔ اکثر جو ہے انسان جب طہارت کرتا ہے تو بول کے بعد کچھ قطرے رک جاتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ قطرے گرتے ہیں اور گر کر اس کے کپڑوں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی طہارت تو نہیں ہوگی، جب طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ استبراء ضروری ہے۔ استبراء کا طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ پیشاب کرنے لگے تو اس کے لیے بول کیا ہے تو وہ پیشاب والی نالی کو تھوڑا سا دبائے تاکہ اگر قطرے رکے ہیں تو وہ خارج ہو جائے، اور خارج ہو جائیں اور بندہ جو ہے وہ خوب ستھرا ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کھنگارے اور خوب جو ہے وہ کھانسے تاکہ اس کے اندر جو قطرے پیشاب کی نالی میں رکے ہوئے ہیں وہ گر جائیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈالے، کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن ڈالے۔ اس طرح جب وہ کرے گا تو وہ پھر بھی وہ فارغ ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا مثانہ اور کمزور ہوتا ہے، قطرے رک جاتے ہیں یا مثانے میں گرمی کی وجہ سے، تو وہ انسان استبراء حاصل کرتا ہے تو وہ کیسے کرے؟ وہ کھڑا ہوگا تو قطرے گریں گے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، جب بندہ کھڑا ہوتا تھا تو ڈھیلے سے اپنے پیشاب کو خشک کر لیتا تھا۔ اب وہ ڈھیلوں والا تو سلسلہ ہے کوئی نہیں، واش روم پکے ہیں، یہاں مٹی کہاں سے لا کے وہ ڈھیلے رکھیں پھر استبراء کرے۔ تو پھر اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ٹیشو پیپر ہو، وہ اپنی پیشاب کی نالی کے آگے رکھے، کھڑا ہو
اور کھڑا ہو کر تھوڑا سا جو ہے وہ انتظار کرے، وہ قطرے خارج ہو جائیں، ٹیشو پیپر واش روم میں بہا دے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم اکثر لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استبراء ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ استبراء کے بغیر طہارت ہی نہیں ہوتی۔ طہارت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ طہارت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ طہارت تو نماز کی چابی ہے، طہارت کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ اور پھر فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقولات ہیں کہ تھوڑا سا چل کر جو ہے، اب واش روم چھوٹا سا ہے وہ کیسے چلے؟ باہر تو ہو تو چلو تھوڑا سا چل کر وہ جو اس نے پتھر رکھا ہوا ہے مٹی کا وہ پیشاب کی نالی کے آگے رکھ لے تو چلو تھوڑا سا چلے گا، وہ پتھر پھینکے گا، پیشاب خشک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ تھوڑا سا چلتا ہے، پیشاب نکلتا ہے، اس کے کپڑے تو گئے، تو اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جیب میں ٹیشو رکھے اور ٹیشو آ کے رکھے، اور جب وہ پیشاب فارغ ہو جائے تو وہ ٹیشو پھینک کر اپنے آپ کو وہ پاک سمجھے۔ اور پھر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوب برات حاصل کرتا ہے، پھر اطمینان بھی ہوتا ہے اس کو۔ اور بندہ جو ایسی صورت بھی ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو کھڑا ہوا ہے، پیشاب کے قطرے گرے ہیں، تیرے کپڑے ہی ناپاک ہیں۔ تو جب بندے کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا طہارت حاصل کرے، بے وضو ہے تو وضو کرے، اگر اس کے اوپر غسل لازم ہے تو غسل لازم کرے، اور غسل کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ تزکیہ نفس ہے، اور اس نے اپنا آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ تو اسی لیے کہا گیا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ ایمان، طہارت کو ایمان سے ایک تو ہوتا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو باطنی غلاظت جو کفر و شرک کی ہے وہ دھل جاتی ہے۔ اب جو ظاہری نجاست ہمارے اوپر ہے وہ تو ابھی باقی ہے کہ ہم بے وضو ہیں تو وضو کریں، غسل لازم ہے تو غسل لازم کریں، کن صورتوں میں غسل لازم ہوتا ہے، کن صورتوں میں وضو لازم ہوتا ہے، اور پھر استنجا کرتے وقت اس نے استبراء کیسے کرنا ہے۔ تو ان صورتوں میں وہ ساری چیزیں جانچے۔ اور نوجوان نسل جو ہے وہ اب تو اس دور میں تو میرا خیال ہے کوئی چند ہی نوجوان بچے ہوں گے جن کے پیشاب کے قطرے نہ رکتے ہوں، وگرنہ ہر آدمی اس کا مریض ہے، اور استبراء کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ پھر زندگی گزر جاتی ہے، کہتے ہیں جی میں نے زندگی گزار دی، بس زندگی تو نے غلط گزار دی ہے تو اس میں کیا قصور؟ تیرا قصور ہے نا، تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ بعض آدمی مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، زندگی گزار دیتے ہیں۔ بھائی غلط کرنے سے اور اپنے آپ کو عبادت کر کے بھی نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک علم حاصل کرو، اور یہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ فرض کون سا علم ہے؟ ہر آدمی عالم دین بن سکتا ہے، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے، پھر باقی نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ فرمایا بنیادی مسائل جو اس کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں، کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، پاک کیسے ہونا ہے، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ بنیادی مسائل ہر آدمی کے لیے سیکھنے فرض ہیں۔ اگر نہیں سیکھے تو ساری زندگی بسر کر دی ہے، تو میں نے زندگی بسر کر دی، بس زندگی تو نے غلط بسر کر دی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تجھے سیکھنا چاہیے تھا، اللہ اور اس کے پیارے رسول کا حکم ہے، تو سیکھ کر ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم کہیں کہ چلو جی زندگی تو گزر گئی ہے، زندگی ایسے کل قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسولوں کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ قرآن کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ پھر علماء کو انبیاء کا وارث بنانے کا فائدہ کیا؟ تو یہ اسی لیے ہے نا کہ ہر آدمی کے لیے علم کو سیکھنا جو ہے وہ لازم ہے، وہ بنیادی مسائل سیکھے اور اپنی عبادت کو درست کرے، عبادت کے طریقے درست کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخ روح ہو، یا اللہ میں نے تو زندگی میں یہ ساری چیزیں سیکھتا رہا ہوں، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو مالک و مولا معاف کر دے۔ یہ وہ تو کہہ سکتا ہے، جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے جو ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر ہماری طہارت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ انہیں سیکھنے کی قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا. یہ تو اچانک آیت میرے سامنے آ گئی اور اس کے ضمن میں میں نے اقوال 3 آپ کے سامنے پیش کیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کفر و شرک کی غلاظت سے دور کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، ایک اور یہ مراد ہے. دوسرا یہ مراد ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کر کے پاک ہو، ستھرا ہو، پھر اللہ کا ذکر کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر نماز ادا کرے. یہ حکم خداوندی ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.